السلام علیکم ناظرین و حضرات، میں ہوں علی شارب اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ آج شخصیت ہند کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں برقع پہن کر کسی سیاسی مجمع کو خاطب کرنے والی پہلی مسلم خاتون کے بارے میں۔ جی ہاں، آبادی بانو بیگم نہ صرف سیاست میں سرگرم حصہ لینے والی پہلے مسلم خواتین میں سے ایک تھی، بلکہ وہ ایک ایسی انقلابی بھی تھی جو اپنے ملک کو برطانوی راج سے آزاد دیکھنے کی شدید خواہش رکھتی تھی۔ تو آئیے آج اس قصے میں جانتے ہیں آپ کے تمام حال زندگی کو۔ آبادی بانو بیگم، جو بی اماں کے نام سے مشہور تھیں، برصغیر پاک و ہند میں جدوجہد آزادی کی نمایاں آوازوں میں سے ایک تھیں۔ وہ نہ صرف سیاست میں سرگرم حصہ لینے والی پہلی مسلم خواتین میں سے ایک تھیں، بلکہ وہ ایک ایسی انقلابی بھی تھیں جو اپنے ملک کو برطانوی راج سے آزاد دیکھنے کی شدید خواہش رکھتی تھیں۔ بی اماں 1850 میں اتر پردیش کے ایک پرجوش قوم پرست گھرانے میں پیدا ہوئی، جن کے خاندان کے افراد کو 1857 کی بغاوت کے درمیان بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ان کی شادی عبدالعلی خان سے ہوئی، جو ریاست رامپور میں ایک اعلیٰ عہدیدار تھے۔ بی اماں کی ایک بیٹی اور 5 بیٹے تھے، جن میں مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر تھے، جو علی برادران کے نام سے مشہور تھے۔ آبادی بانو بیگم ایک ترقی پسند منفکر تھی۔ اگرچہ انہوں نے کبھی کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن وہ جدید تعلیم حاصل کرنے کے فائدہ مند اثرات پر گہرا یقین رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم دلانے کے لیے اپنے زیورات اور جائیداد بیچ دیے۔ بی اماں چھوٹی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی پرورش انتہائی خلوص کے ساتھ کی اور ان میں قوم پرستی کی قدر پیدا کی۔ ان کے بیٹے مولانا محمد علی انگریزی اور اردو کے نامور مصنف اور آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی ارکان میں سے ایک تھے۔ محمد علی اور ان کے بھائی شوکت علی دونوں تحریک خلافت کی نمایاں شخصیات میں سے ہیں۔ آئیے آگے جانتے ہیں کہ آپ کی اتنی بڑی قربانی کے بعد بھی جو انہوں نے اپنی اولاد و پسر کی تعلیم کے لیے کی ہے، آپ کے حق میں کیا سلوک کیا گیا اور آپ نے آخری حصے تک زندگی کا کیا اخلاق رکھا۔ آپ بی بی کے بیٹے نے تحریک آزادی میں شمولیت اختیار کی اور اس کی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ جب ان کے بیٹے جیل میں تھے تو انہوں نے ملک کا دورہ کیا اور بڑی تعداد میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ان میں آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے کی ترغیب دی۔ ساری زندگی وہ سخت پردے پر یقین رکھتی تھی، یہاں تک کہ جب انہوں نے 1917 میں اپنے جیل میں بند بیٹے کی طرف سے ملک سے بات کی تو وہ اپنے برقعے کے پیچھے ہی رہی۔ در حقیقت یہ پہلا موقع تھا کہ ایک مسلم خاتون نے برقع پہن کر سیاسی اجتماع سے خطاب کیا۔ انہوں نے تحریک خلافت اور تحریک آزادی میں بھی حصہ لیا، جس میں خواتین کو اس مقصد میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ ان کی محنت کے نتیجے میں پوری قوم یہ اشعار گونج رہی تھی: بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ تحریک خلافت کے خاتمے کے فوراً بعد 13 نومبر 1924 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تحریک خلافت کے خاتمے کے فوراً بعد 13 نومبر 1924 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اگلے حصے میں پھر ملتے ہیں کسی ایک اور بہترین انقلابی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی کا ایک خاص پروگرام شخصیت ہند۔ اللہ حافظ۔